آج کا سبق سورہ بقرہ کی آیت نمبر 164 سے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لآیات لقوم یعقلون۔ یہ بہت جامع آیت ہے، اور اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کی 8 نشانیاں بیان فرمائی ہیں۔ فرمایا بے شک آسمانوں اور زمین کے بننے میں اور رات اور دن کی تبدیلی میں اور ان کشتیوں میں جو چلتی ہیں سمندر میں یا دریا میں، وہ سامان لے کر جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، اور جو اللہ نے آسمان سے پانی نازل فرمایا، پھر اس کے ذریعے زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد زندہ فرمایا، اور پھر اس زمین میں ہر طرح کے جانور پھیلا دیے، اور ہواؤں کے چلنے میں والسحاب المسخر، اور اس بادل میں جو لٹکا ہوا ہے مسخر ہے آسمان اور زمین کے درمیان، لآیات لقوم یعقلون، نشانی ہے اس قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قدرت کی جو 8 نشانیاں بیان فرمائی، اس کی تفصیل یہ ہے کہ سب سے پہلی نشانی بیان فرمائی آسمان ہمارے لیے چھت کی طرح ہے، اور دنیا میں جہاں بھی چلے جائیں وہ اوپر ہمارے آسمان ہوتا ہے۔ کتنا بڑا آسمان ہے، بغیر ستونوں ہی کھڑا ہے، آج تک خراب نہیں ہوا، ہزاروں سال گزر گئے۔ چھوٹی سی ہماری ایک مضبوط سے مضبوط چھت بھی ہو تو ایک عرصے کے بعد ناکارہ ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ زمین، جس میں انسان جس کے اوپر رہتا ہے، چلتا پھرتا ہے، آرام کرتا ہے، اپنے مکان بناتا ہے، کاشت کرتا ہے، جتنی بھی انسان کی ضروریات ہیں وہ ساری زمین سے نکلتی ہیں، پانی ہے، سبزیاں ہیں، میوہ جات ہے، کپاس سے لباس بنتا ہے، وہ زمین سے نکلتی ہے۔ تو اس کے بعد پھر فرمایا کہ واختلاف اللیل والنہار، رات دن کی تبدیلی، رات جا رہی ہے، دن آ رہا ہے، کبھی کہ دن بڑے، کبھی کی رات بڑی، سردیوں میں راتیں بڑی ہو جاتی ہیں، دن چھوٹے ہو جاتے ہیں، گرمیوں میں دن بڑے ہو جاتے ہیں، راتیں چھوٹی ہو جاتی ہیں۔ اور پھر رات دن کے بھی بہت زیادہ فوائد ہیں۔ دن بنایا اپنے معاش کے لیے اور رات بنائی آرام کے لیے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ کشتیاں جو دریاؤں میں سمندروں میں چلتی ہیں اور اس سے بحری تجارت ہوتی ہے، اور بہت بڑا لوگوں کی ضرورت کا سامان مشرق سے مغرب کی طرف، مغرب سے مشرق کی طرف، شمال سے جنوب کی طرف منتقل ہوتا ہے۔ اور پھر وہ جو کشتیاں چلتی ہیں وہ پانی پر چلتی ہیں، پانی بھی اس کے لیے ضروری ہے اور ہوا بھی ضروری ہے۔ اللہ نے ہوائیں بھی چلا دی، اگر صرف پانی ہوتا کشتیاں نہ چلتی، ہوا اگر نہ ہوتی تو۔ اور اسی طرح پھر فرمایا کہ جو اللہ نے بادلوں سے پانی برسایا ہے، تو یہ اور اس کے ذریعے مردہ زمین کو زندہ کرتے ہیں، یہ بھی قدرت کی بہت بڑی نشانی ہے۔ کیسے نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ایک قطرہ، ایک ایک بوند بارش کی برساتے ہیں۔ اگر سیلاب کی طرح پانی کا ریلا آتا تو انسان، اس کی ضرورت کی اشیاء ساری تباہ ہو جاتی، نہ انسان بچتے، نہ جانور بچتے، نہ فصلیں اور زمینیں قابل کاشت رہتی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک قطع کر کے برسایا، برسانے میں حکمت یہ اور اس کا اتنا فائدہ۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ نے پورے سال کے لیے لوگوں کے پانی کا انتظام کرنا تھا۔ اللہ اگر یہ فرما دیتے میں پانی برسا رہا ہوں، اور ہر آدمی اپنے 6 مہینے یا سال کے لیے پانی اتنی ضرورت اکٹھا کر لے، تو انسان کہاں اکٹھا کرتا اور کہاں رکھتا اتنا پانی؟ اللہ تعالیٰ نے پھر زمین میں اسے جذب کر دیا، جذب ہو جاتا ہے پانی زمین میں، اور پھر زمین کی تہوں میں چلا جاتا ہے، دریاؤں کی شکل میں، نہروں کی شکل میں پھر آتا ہے، پہاڑوں پہ برف بن کے جم جاتا ہے۔ جتنی زیادہ ضرورت ہوتی ہے گرمی کے موسم میں پانی کی، اتنا ہی سورج تیز ہوتا ہے، پانی پگھل کے آتا رہتا ہے، اور پھر زمین کی رگوں سے گزرتا ہوا یہ ہم تک پہنچتا ہے، اور جب ضرورت ہوتی ہے ہم نکال لیتے ہیں، موٹر کے ذریعے، نلکے کے ذریعے پانی باہر نکل آتا ہے، اور نہروں کے ذریعے، نالوں کے ذریعے فصلوں کو، زمینوں کو کاشت کرتا ہے۔ یہ بھی اللہ کا عجیب انتظام اور قدرت کا عجیب نظام ہے، دیکھیں۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ ہواؤں کے چلنے میں، ہوا کبھی چلتی ہے شمال سے جنوب، کبھی جنوب سے شمال، کے مشرق سے مغرب، کے مغرب سے مشرق چلتی ہے، ہوائیں چلتی رہتی ہیں۔ ان ہواؤں میں اللہ بڑے فوائد رکھے ہیں۔ اور پھر بادل رکھا ہے اللہ نے، بادل پیدا بھی فرمایا،
اسے چلاتے بھی ہیں اور بے حساب پانی لے کے چلتے ہیں، وہ جہاں اللہ کو منظور ہوتا ہے وہاں پانی برساتے ہیں۔ فرمایا کہ لآیات لقوم یعقلون، جو لوگ غور و فکر کرتے ہیں، سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں، ان کے لیے ان میں بڑی نشانیاں ہیں۔ کیا نشانی ہے؟ کوئی ایسی ذات ہے جس نے سارا نظام بنایا ہے، جس کو وجود بخشا ہے اور اس سارے نظام کو چلا بھی رہی ہے، اور جو ذات چلا رہی ہے وہ بڑی قدرت اور طاقت والی ذات ہے۔ یہ نشانیاں ہیں اس میں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ نشانیاں سمجھ کر اپنی ذات عالی کا پورا یقین نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنی اطاعت و فرمان برداری کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ قدرت کی نشانیوں میں غور و فکر کرنا، ان کو سوچنا اور سمجھنے کی کوشش کرنا بھی عبادت ہے۔ غور و فکر عظیم الشان عبادت ہے، اس لیے ایک مسلمان کو خاص طور پر ان نشانیوں میں غور و فکر کرنا چاہیے، تاکہ اللہ کی قدرت اور اس کی طاقت اور اس کی عظمت دل میں بیٹھے، پھر عبادت اور اطاعت کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے۔